صدف نعیم جو ہیں چینل 5 کی رپورٹر، ان کی شہادت پر کیونکہ وہ لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئی ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ ان کی ماں کو میں نے دیکھا، ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کی ماں کو، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ بہت تکلیف ہوئی ان کی وہ تصاویر دیکھ کر اور وہ ویڈیوز دیکھ کر جو سوشل میڈیا پہ وائرل تھی، لیکن اتنی قیمتی جان گئی، بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ جس کو وہ کور کر رہی تھی، وہ لانگ مارچ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ 4 سال یہ فتنہ جو ہے حکومت میں رہ کر، اس میں کوئی آپ ایریا اٹھا لیں، چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں یا وہ فارن پالیسی ہو یا وہ گورننس ہو، کون سا ایسا ایک کوئی بھی ایریا ہے جو آپ اٹھا لیں جس میں اس نے ملک کی تباہی نہیں کی؟ اور 4 سال میں قرضے کہاں چلے گئے ملک کے، 4 سال میں اکانومی کتنی زمین زیر زمین چلی گئی، اور جو مہنگائی کے حالات ہو گئے۔ اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ شخص جلوس لے کر سڑک پہ نکلا ہوا۔ اور پھر جو ان کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے اتنے لوگ لانگ مارچ میں نہیں ہوتے جتنی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا، ٹیکس پیئر کا ایک ایسے مارچ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے، جس مارچ کے کوئی مقاصد سمجھ نہیں آتے، جس مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کرنا، اتنی بے دردی سے قوم کے وسائل کو لوٹنا، اس کے لیے بھی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ جو سازش کا بیانیہ انہوں نے کھڑا، ایک کے بعد ایک وہ سازش کا جھوٹ، ایک کے بعد ایک جو جھوٹ انہوں نے جو فطور انہوں نے بنا، وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل، عوام کیوں لا تعلق ہے، اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے۔ جو اس نے بڑے بڑے جھوٹ بولے، عوام کو اس سچ کا پتہ چلا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا، تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا، بہت بڑے زوم میں تھا، اور اس کو پولیس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا وہ بلی کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا۔ پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے۔ وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے، جس میں انہوں نے خرافات بولی، جھوٹ بولے، انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں، اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے عامی جیت کی تقرری ہونا تھی، وہ ہدف اس کا وہی تھا، کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، جن کا آخری تکیہ صرف عمران خان تھا، اور کیونکہ ان کے گناہوں کی، ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑے۔ تو وہ جب ناکام ہو گیا، حکومت ختم نہیں کر سکا، الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا، تو پھر اس نے بادل نخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا۔ یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے۔ عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں، اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر ہے۔ اس کا ایک ہی ہدف ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عامی چیف کی جو تقرری ہے نومبر، وہ یہ حکومت نہ کر سکی، اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں، لیکن 22 سالہ جدوجہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر
پاشا، ظہیر الاسلام، اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں کہتا ہے، اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناپیاں بدلتے رہیں. تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے، انہی پہ دار و مدار ہے ان کا. اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا. اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے آرمی چیف کی رائٹ فلی، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی. نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے، ان کو پتا ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی. بھائی لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں؟ ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سڑک پر رول نہیں رہے، وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر. تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ. دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے، جو اس کے آنکھیں بن جائیں، جو اس کے ناک بن جائیں، جو اس کے کان بن جائیں. اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو. 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے. کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے، اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پارٹ ٹائم مارچ ہے یہ 2 دن میں 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. ہر 10 میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں.